اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 56ویں آیت سے شروع کریں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ خلاصہ تفسیر۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ فائدہ، موت کے لفظ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا لیا ہوگا۔ مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہے ہیں بنی اسرائیل پہ۔ خلاصہ تفسیر۔ اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجین اور بٹیرے، اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ تو بٹیرے تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ترنجین جو ہے، کہتے ہیں کہ جیسے رات کو اوس پڑتی ہے تو اوس پڑتی تھی اور پتوں پر اس کے قطرے برف کی طرح سے جم جاتے تھے، جیسے بتاشے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ترنجین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے میں میٹھا بھی دیا اور گوشت بھی دیا، یعنی بٹیرے آتی تھیں اور ان کو پکڑتے تھے وہیں کے وہیں، ایسے بٹیرے کیونکہ انسان سے گھبراتی ہیں تو وہ بڑی آسانی سے قریب آتی تھیں، میدان میں بھر جاتی تھیں۔ لوگ جتنا کھانا ہوتا تھا ان کو ذبح کرتے تھے، پکاتے تھے، بھونتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور باقی اڑ جاتی تھیں۔ اور ترنجین پتوں پہ سے جو رکھی ہوئی ہوتی تھی گولیوں کی طرح سے، ان کو کھا لیتے تھے۔ اچھا، فائدہ، دونوں قصے وادی طیہ میں واقع ہوئے۔ وادی طیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کی زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی سزا دی کہ 40 برس تک ایک ہی میدان میں سرگرداں پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اس لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ طیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، ورنہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا۔ اب بھوک کا تقاضا ہوا تو من اور سلوا نازل فرما دیا، یعنی درختوں پہ ترنجین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اس کو من کہا جاتا ہے، اور بٹیرے ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھیں، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اس کو سلوا کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے کیونکہ ترنجین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسے کہ دوسری آیت قرآنی میں مذکور ہے۔
ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا کہ بقدر خرچ لے لیا کرے، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دے ہم کو ہمارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر۔ اب وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم کو رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب اندر جانے لگو تو دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں تو سب کی، اب مزید برا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ فائدہ۔ بقول شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصہ بھی زمانہ واقعیت کا ہے کہ جب منو سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنے معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے، کہ ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بتایا گیا ہے، اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت سے یہ کہا جائے گا کہ قصے کے بیان میں تقدم اور تاخر ہو گیا، کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا، پہلے کا بعد میں۔ یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا، اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کے اجزاء میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہے اور اس نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذائقہ ہے اور نہ کوئی اشکال، یعنی پہلے کا قصہ بعد میں آ گیا اور بعد کا قصہ پہلے آ گیا۔ دیگر مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا، اور بعد مدت کیا کہ پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے، یہ حکم ان کی مارفت اس شہر کے بارے میں ہوا تھا۔ قول اول کی بنا پر پچھلی خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کرنا مناسب ہے جو منو سلوا چھوڑ کر معمولی کھانوں کے متعلق کی گئی تھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ درخواست تھی تو گستاخی، لیکن خیر اب اگر اس ادب اور حکم کو بجا لائے تو اس کو معاف کر دیں گے، اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی، اور جو اخلاص سے اعمال صالح کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کے عدول حکمے پر۔ خلاصہ تفسیر۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکم کرتے تھے۔ فائدہ۔ یہ آیت سابقہ کا تتمہ ہے۔ وہ کلمہ خلاف یہ تھا کہ حطۃ بمعنی توبہ کی جگہ ازرائے تمسخر حبۃ فی شعیرہ، یعنی غلہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا۔ وہ آفت سماوی تعاون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں تعاون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے۔ کلام میں لفظی تغیر اور تبدل کا حکم شرعی۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حتتن یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر ہندتن کہنا اختیار کیا۔ اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ گئے۔ حتتن کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے، اور ہندتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمول بہا سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کے ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء یا تحریف ہے۔ اسی پر یہ عذاب نازل ہوا۔ یعنی حتتن کو انہوں نے ناک میں لے گئے آواز کو اور ہندتن کہنا شروع کر دیا۔ وہ تھا کہ توبہ ہے حتتن، اور ہندتن گندم چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، اس طرح کی بات کرنے لگے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادائے عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے اس معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم، التحیات، دعائے قنوت یا تسبیحات رکوع اور سجود جن الفاظ سے منقول ہیں، انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں۔ اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہے، اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا، اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو الفاظ حتتن کے بتائے گئے تھے یہ الفاظ بھی معمولی بھی ہی تھے۔ ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اس لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جن اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی ہی ہے، الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ پوری طرح محفوظ رہیں، تو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہتے۔ قرطبی نے امام مالک، شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو، تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور اہم حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر اور تبدل جائز نہیں رکھتے۔ محمد بن سورین، قاسم بن محمد وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے، یہاں تک کہ ان میں بعض حضرات کا تعامل یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اس غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے، تبدیلی نہ کرے، اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے لبیک کی جگہ رسولک کہہ دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ہدایت فرمائی کہ لفظ نبیک پڑھا کرے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو اس نے نبی کا کی جگہ رسول کا کہہ دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی جی کا ہی پڑھا کرے، اس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی
فبلغها کما سمعها، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہچاننا مراد ہے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے، لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی بعین ہی نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسولی کا کے بجائے نبی جی کا ہی پڑھنے کا امر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بنسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول کا لفظ تو قاصد کے معنی میں دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ نبی کے کہ وہ خاص کسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خواص و آثار کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ خاصیت نہیں رہتی، اسی لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر اور تبدل نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ادعیاء معصورہ بھی اس قسم اول میں داخل ہیں، جن میں معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصہ کی حفاظت بھی مخصوص ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنا عصا کو پتھر پر، صبح نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور پھر بنی اسرائیل بھی 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ فائدہ، یہ قصہ بھی وادی طیہ میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اسی طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، اس کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من اور سلوہ اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ اور فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بعض پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزائے زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ ہمارے زمانے کے عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیر بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزا ہی سے پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھے۔ معارف اور مسائل۔ آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی، یعنی پانی، پیاس۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا، پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے، اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے۔ شریعت موسیٰ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا،
جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسے کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسے کہ صحیحین میں حضرت انس کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فکر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لے، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَعْدِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو۔ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر۔ یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ یہ اسی لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ خلاصہ تفسیر۔ اب وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی من اور سلوا پر۔ آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگا کرتی ہیں، جیسے ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ اچھا اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، اور وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ اور ایسی گستاخیوں سے ایک زمانے میں جا کر نقش کی طرح جم گئی ان پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر ہی نہ رہی، اور پستی کے خود ان کے تباہ میں اولو العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا۔ اور نیز یہ ذلت غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ فائدہ۔ یہ قصہ بھی وادی طیٰ کا ہے کہ من و سلوا سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ وہ جوتو اور کھاؤ کماؤ۔ اور منجملہ ذلت و مسکنت کی یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا سا زور شور دجال یہودیوں کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ سے لے کے یوم القیامت من یسوموہم سوء العذاب میں مذکور ہے۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں۔
اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل لاحق ہے، لیکن عناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا۔ معرف اور مسائل: یہودیوں پر اپنی ذلت کا مطلب اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب۔ آیت مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت اور مسکنت اور دنیا اور آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جو اہم تفسیر صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کی ذلت اور مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کی کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں، یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے اور محفوظ اور مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا، من المسلمین نہیں، اس لیے یہ صورت بھی محتمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء کہ حبل من اللہ اور حبل من الناس کا اگر بقول کشاف استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے، بجز ان دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ ان کی ذلت خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت اور خواری سے بچا لیں۔ اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کے سہارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں۔ یہ سب تقریر استثناء متصل کی تقدیر پر ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے، وہ قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے، یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں۔ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی ہے، سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں، ان کی شریعت، ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں بت پرستوں کی سلطنتیں
سلطنتیں، لامذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطین اور وہ بھی آدھا، اور اس پر بھی امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صائبین جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر۔ اس مقام پر یہودیوں کی شرارت کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خود یہودیوں کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں قانون اور ضابطے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے اور موافق قانون شریعت کے ایسوں کے لیے ان کا حق ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ فائدہ: یہ قانون کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں۔ جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور اعمال اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے پر منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرائطوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ صائبین میں ایک فرقہ تھا جس کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا، اس لیے مختلف اقوال ہیں، واللہ عالم۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں ہی، لیکن اس سے کلام پاک میں خاص بلاغت اور مضمون میں خاص وقت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس پر نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے تو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کا۔ اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی موافق کے برابر ہو جائے گا۔ اس سے مخالف کے ساتھ موافق کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور اس قول و قرار لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر وہاں ذات میں معلق کر دیا، اور اس وقت کہا جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہے جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ فرشتوں نے کوہ طور جو بہت بڑا پہاڑ ہے اس کا کچھ حصہ لے کر اور وادی طیٰ کے اوپر لے کے معلق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑتے ہو کتاب یا نہیں، وہ نہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ سب کچھ چل جائے، تو فوراً سے پکڑ لی۔ فائدہ: جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات عطا ہوئی تو آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی، تو اس میں احکام ذرا سخت تھے مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تو تب مانیں گے، جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے۔ غزوہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، واپس آ کر انہوں نے گواہی دی
مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو یہ کچھ جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا، غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی گرا۔ آخر چاروں ناچار ماننا پڑا۔ ایک شبے کا ازالہ۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یعنی جبر نہیں ہے، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان اور اسلام قبول کرنے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں۔ اس وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ خلاصہ تفسیر۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی کا مقتضا تو یہ تھا کہ ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ پھر ہماری عنایت اور رحمت عامہ ہی ہے کہ حیات مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب تک؟ آخر بعد از مرگ وبال اعمال میں مبتلا ہوگے۔ فائدہ: حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا سر عافیت اور دنیوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ بظاہر اس آیت کے جز آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے۔ اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا کی کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا، یہ محض اللہ کی رحمت ہے۔ اور چونکہ اب از روئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی ہے ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے حد شرع سے تجاوز کیا تھا در بارہ اس حکم کے جو ہفتے کے دن کے متعلق تھا، اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں۔ تو ہم نے ان کو اپنے حکم قہری تکوینی سے مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے۔ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصی تھے یعنی گناہگار تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماں باپ کے زمانے میں آتے رہے، اور نیز اس واقعے کو موجب نصیحت بنایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ فائدہ: یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا۔ 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرمانبردار اور نافرمان۔ تو نافرمانوں نے تو یہی واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے ان کو نکال فرمایا، اور فرمانبرداروں کو یہ واقعہ فرمانبرداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو موعظہ فرمایا۔ معارف اور مسائل۔ دینی معاملات میں کوئی ایسا ہیلہ یا بہانہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے۔
اس آیت میں یہودیوں کی جس اعتداء یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کے خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جس میں حکم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا۔ مثلا ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا، تو یہ ایک ایسا ہیلا تھا جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ اس لیے ایسا ہیلا کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر اس پر عذاب آیا، مگر اس سے اس فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مثلا ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کرو۔ مثلا 2 سیر خراب کھجوریں 2 درہم میں فروخت کر دیں اور پھر ان 2 درہموں سے 1 سیر عمدہ کھجور خرید لیں۔ یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے، ابطال نہ مقصود ہے نہ واقع ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔ واقعہ مسخ صورت یہود۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت علماء اور صلحاء کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلق قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے۔ اس میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، ایک میں نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء اور صلحاء رہے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل ہو گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتے دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں کا اس سے کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایتاً صحیح ہے۔ قرطبی نے جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ اللہ کی کہ میں ہوں جاہلوں میں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم کو ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں جانور کا ذبح کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں کہ احکام خداوندی میں تمسخر کرنے لگوں۔ فائدہ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا، اس کی وجہ مراقش شرح مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ اب معلم نے کلبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ قصہ نزول تورات سے قبل کا ہے۔ کل بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کر دی۔
آیت آئندہ میں اسی کی تفصیل ہے۔ تو میری بہنوں، اب یہ پورا واقعہ کیونکہ لمبا ہے بیل والا، تو یہ ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔